भी 16 अफराद थे। लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है। उसके भाई को, बड़े भाई को कैंसर था। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल द कैप्चर इन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। पिछले दिनों एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और ये वाक़या डेरा गाज़ी खान से ही है, साउथ पंजाब से। साउथ पंजाब का एक शहर है डेरा गाज़ी खान। अब ये इस तरह के हमारे मौजूदा हालात है पाकिस्तान में। हर इंसान, हर शहरी पाकिस्तान में चाह रहा है कि वो बाहर जाके रोज़गार के मौके तलाश करे, और इसी वजह से ही बहुत से लोग पाकिस्तान में तकरीबन अब गुज़िश्ता दिनों भी एक खबर पड़ी थी, उसमें था कि तकरीबन 70,000 लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिए और मज़ीद लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह से बाहर का उनका वीज़ा अप्लाई हो और वो गैर मुल्क चले जाए। इसी तरह से ये नौजवान भी वहाँ काम करते थे, और आगे चल के मैं आपको इसकी तफसीलात भी बताऊंगी कि कितना अफसोसनाक वाक़या पेश आया, और मज़ीद मैं आपको तफसीलात, हैरानकुन तफसीलात बताऊंगी कि किस तरह से ये बेचारे चीखते चिल्लाते रहे लेकिन किसी ने इनकी मदद ना की। और इस वाक़ये में सिर्फ ये 3 नौजवान नहीं थे, मज़ीद भी नौजवान थे इसमें, और मज़ीद भी लोग थे जो मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखते थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब खबर की तफसीलात कुछ इस तरह से है कि इन नौजवानों का ताल्लुक़ डेरा गाज़ी खान के शहर से नहीं था। ये थोड़ा शहर से बाहर की तरफ, गाँव में रहते थे ये लोग, ये 3 नौजवान। और इसमें से जो एक था, ये तकरीबन 3 थे। इस वाक़ये में 3 अफराद थे, जिनमें एक का नाम मलिक सजाद, मलिक बिलाल और मलिक फ़ारूक था। अब इन 3 अफराद में से जो एक अफराद था मलिक रिजवान जो था वो अपने यतीम भतीजों और खालिद ज़दा भाई के ख़ानदान का कफ़ील था, वो ज़ेर कफ़ालत थे इसके। आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने बड़ा सानिया पेश आया है उनके ख़ानदान और उनके लवाहिकीन के साथ भी, कि एक वो खालिद ज़दा भाई का भी और यतीम भतीजों की भी कफ़ालत कर रहा था। अब भाई की वफ़ात के बाद उसके बड़े भाई को कैंसर था और वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। भाई की वफ़ात के कुछ ही अरसे बाद फ़ारूक के वालिद भी चल बसे थे, जिसके बाद फ़ारूक ने कम उम्री में मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी थी। अब वालिद की वफ़ात के बाद फ़ारूक ने मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी थी। उमर फ़ारूक सिर्फ अपने बाल बच्चों की ही कफ़ालत नहीं कर रहा था, बल्कि अपने 4 यतीम भतीजों का भी कफ़ील था। तो सिर्फ अपने बाल बच्चों की ही कफ़ालत नहीं कर रहा था, बल्कि अपने 4 यतीम भतीजों का भी कफ़ील था। इनका कहना था कि फ़ारूक के दूसरे कज़न मोहम्मद सजाद का एक भाई फालिज का मरीज़ है जो कई सालों से बिस्तर पर है। उसके भाई के 6 बच्चे हैं और वो उनकी भी देखभाल कर रहा था। ये सिर्फ एक अपना कुंबा नहीं संभाल रहा था, बल्कि इससे और मुख्तलिफ लोग भी मुंसलिक थे। वो मजदूरी करता था तो उनके ख़ानदान का जो गुज़र बसर था वो चलता था। ऐसे ही हालात का सामना मोहम्मद बिलाल के ख़ानदान को भी है। अब मैं आपको बताती हूँ असल जो वाक़या था वो क्या पेश आया। 15 अप्रैल के रोज़ लगभग 12 बजे का वक्त था जब मोबाइल पर फ़ोन मौसूल होने वाली कॉल के बाइस मोहम्मद जमील की आंख खुली। असल जो वाक़या पेश आया वो 3 लोगों के साथ आया, सजाद, बिलाल और फ़ारूक। ये जो जमील है ये भी इनका रिश्तेदार ही है, और ये वहीं दुबई से ही इसका ताल्लुक़ है, वो वहीं इनके साथ ही रहता था। अब जमील की नाइट शिफ्ट कुछ देर पहले ही मुकम्मल हुई थी, जिसके बाद वो कुछ नींद लेने की गर्ज से अभी लेटा ही था। मौसूल होने वाली कॉल जमील के कज़न बिलाल की थी। अब ये बिलाल वही है जो इस हादसे में शहीद हो गए। अब जमील के कज़न बिलाल ने कॉल की थी अपने कज़न को, जो उनके साथ रोज़गार के सिलसिले में दुबई में मुकीम थे, और ये दोनों कज़न एक ही कंपनी में काम करते थे। बिलाल भी और जमील भी एक ही कंपनी में काम करते थे। अब जमील बताता है कि कॉल जब मुझे आई तो थोड़ी देर पहले ही उसने और बिलाल ने अपनी नाइट शिफ्ट मुकम्मल की थी। शिफ्ट मुकम्मल होने के बाद बिलाल ने उससे कहा कि वो अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहता है, लेकिन जो जमील था वो थोड़ा ज़्यादा थका हुआ था। उसने बिलाल से कहा कि वो थोड़ी देर काम की साइट पर ही आराम करके कमरे में आएगा। ये बात उसने बिलाल को कही, जमील ने, कि तुम चलो, मैं थोड़ी देर बाद ही आ जाऊँगा। मैं फ़िलहाल जहाँ पे उनकी नाइट शिफ्ट थी, जिस कंपनी में काम कर रहे थे, वो वहीं रुक गया था। अब इन दोनों का ताल्लुक़ पंजाब के जो ज़िला है डेरा गाज़ी खान के इलाके दराहमा
طبی کھاڑ سے ہے اور اپنے خاندانوں کے بہتر مستقبل کے لیے یہ دونوں کزن کچھ عرصہ پہلے ہی دبئی پہنچے تھے، سجاد بھی اور بلال بھی، تاکہ محنت مزدوری کر کے گھر والوں کے حالات کچھ بہتر بنا سکے۔ جمیل اور بلال کے دو اور کزن ملک فاروق اور ملک سجاد بھی روزگار کے سلسلے میں دبئی میں ہی مقیم تھے، اور یہ چاروں افراد اکٹھے دبئی کے قدیمی علاقوں میں سے ایک الراس میں واقع ایک کثیر المنزلہ رہائشی عمارت کے ایک کمرے مقیم تھے۔ جمیل آگے بتاتا ہے کہ جیسے ہی اس نے بلال کی کال اٹینڈ کی تو ان کے کزن نے چیختے ہوئے بتایا کہ ان کی عمارت میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی ہے۔ پہلے اس نے کال کی، وہ بتاتا ہے کہ اس طرح سے ہماری نائٹ شفٹ ختم ہوئی اور یہ کمرے میں آرام کرنے چلا گیا، اور لیکن جب مجھے کال موصول ہوئی وہ میں بتا رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ افسوسناک واقعہ پیش آ چکا ہے۔ جو عمارت ہے وہ آگ سے بھڑک اٹھی ہے جو بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ جمیل کے مطابق بلال لگاتار چلاتا رہا کہ ہمیں بچا لو، ہمیں بچا لو، آگ لگی ہوئی ہے، ہر طرف دھواں پھیل رہا تھا۔ اس کے بعد اب وہ جو فون ہے جو آپس میں ان میں کنورسیشن ہو رہی تھی، وہ اچانک سے کال جو ہے وہ بند ہو گئی۔ آگے جمیل بتاتا ہے کہ گھبراہٹ کے عالم میں انہوں نے یکے بعد دیگر عمارت میں موجود اپنے تینوں کزن سے رابطے کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اس رابطے میں کامیاب نہیں ہو سکا، تینوں سے رابطہ نہیں ہوا۔ اس کے مطابق اس صورتحال میں فوراً عمارت کی طرف دوڑے تو وہاں آگ کے شعلے نظر آ رہے تھے۔ میں نے عمارت میں جانے کی کوشش کی مگر مجھے اور بہت سے لوگوں کو اندر نہیں جانے دیا گیا، کیونکہ فائر بریگیڈیئر اور دیگر امدادی عملہ آگ بجھانے کے عمل میں مصروف تھا۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ عمارت میں لگنے والی آگ کے باعث ان کے تینوں کزن ملک فاروق، محمد بلال اور محمد سجاد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس واقعے میں مجموعی طور پر 16 افراد ہلاک ہوئے، یہ صرف 3 تو ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، ان سمیت اور بھی 16 افراد تھے جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، جن میں پاکستان، انڈیا اور دیگر ممالک کے شہری بھی تھے۔ اب توقع کی جا رہی ہے کہ تینوں پاکستانیوں کی جو میتیں ہیں وہ رواں ہفتے پاکستان میں پہنچ جائیں گی۔ کہ جو سول ڈیفنس ہے اس نے اپنا موقف کیا اپنایا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگ پھیلنے کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ اس عمارت میں بلڈنگ سیکیورٹی اور سیفٹی کے اقدامات تجویز کردہ سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں تھے، تو یہ ان کی ذمہ داری تھی، ان کو اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے تھا کہ اس عمارت میں انتظامات پراپر ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ یہ پاکستان تو نہیں تھا کہ اس طرح سے کوتاہی برداشت ہو سکتی تھی، غیر ملک تھا، ان کی یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس کو واقعی چیک اینڈ بیلنس رکھتے کہ واقعی ان کی جو پوری اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے نہیں ہے، تو یہ کوتاہی ان کی انتظامیہ کی بھی ہے۔ اب حکام کے مطابق آگ لگنے کے کچھ ہی دیر بعد آگ بجھانے والی امدادی کارکن موقع پر پہنچ چکے تھے۔ الراس نامی علاقہ دبئی کے صارفہ بازار اور مسالے والی مارکیٹ کے قریب میں واقع ہے، اور یہ دبئی کا معروف سیاحتی مقام بھی ہے، سیاحتی مقام ہے، اور اس کی عمارتوں کی آپ سٹینڈرڈ چیک کیجئے کہ ان کے جو ایک بلڈنگ کے سیکیورٹی کا نظام ہوتا ہے اس کو ہی پورا نہیں کر رہا۔ اب مزید دبئی کے جو محکمہ سول ڈیفنس اس نے کہا کہ یو اے ای کے اخبار دی نیشنل کو بتایا کہ اس حوالے سے فی الحال مزید کچھ نہیں بتایا جا سکتا، کیونکہ آگ لگنے کی وجوہات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور تفتیش بھی جاری ہے۔ مزید اس محکمے نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ رہائشی اور تجارتی عمارتوں کے مالک اور رہائشی سیکیورٹی اور سیفٹی اقدامات اور گائیڈ لائنز پر مکمل طور پر عمل کریں تاکہ اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے۔ اب میں آخر میں بتاتی ہوں کہ یہ جو ان میں ایک ان کے کزن کے قریبی اب ان 3 افراد میں سے جو ایک افراد ہے ملک فاروق، جو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اپنے بھائی اور بھتیجوں کی بھی کفالت کر رہا تھا، اس کے ایک قریبی جو رشتہ دار ہے اس نے بتایا، محمد رمضان ہے، اس نے بتایا کہ ان تینوں رشتہ دار مزدور پیشہ تھے، یہ تینوں جو اپنے خاندان کے لیے بہتر زندگی کی تلاش میں دبئی گئے تھے۔ ان کے مطابق وہ اپنے خاندانوں کا سہارا تھے اور تینوں اپنے پیچھے دردناک کہانیاں چھوڑ کر گئے۔ محمد رمضان مزید بتاتا ہے کہ ملک فاروق نہ صرف ان کے کزن تھے بلکہ برادر نسبتی بھی تھی، ایک ہی ذات سے تعلق رکھتے تھے، جن کی عمر لگ بھگ 28 سال تھی۔ انہوں نے اب اس ملک فاروق کی فیملی میں موجود 4 بچے ہیں، بیوہ اور بیمار ماں کو چھوڑا ہے، والد کی پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ اسی طرح 36 سالہ محمد بلال کے 5 بچے، جبکہ 30 سالہ محمد سجاد کے 6 کم عمر بچے ہیں۔ محمد رضوان کا کہنا ہے کہ ان کے علاقے میں محنت مزدوری اور روزگار کے زیادہ وسائل نہیں ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ساؤتھ پنجاب
کے پاس اس طرح سے وسائل نہیں ہیں جو ساؤتھ پنجاب کا کیا کہیں، پورے پاکستان کے لوگوں کے پاس بھی وہ وسائل نہیں ہیں کہ ان کو روزگار کے پراپر مواقع دیے جا سکے، اور جن لوگوں کے پاس ہے اس مہنگائی میں ان سے بھی یہ سارے مواقع چھینے جا رہے ہیں، لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں جو ڈالر اس وقت تقریباً 300 کے قریب ہے، وہ 500 تک جائے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوگا اور امیر سے امیر تر ہوگا، لیکن ہمارے سیاستدانوں کو ذرا سی بھی شرم نہیں آتی کہ وہ تھوڑا سے بھی ملک پاکستان کے بارے میں سوچیں۔ اور دوسری طرف اگر ہم انڈیا کو دیکھیں تو انڈیا نے اپنے فلی میڈ ان انڈیا انہوں نے مرسیڈیز بینز اپنے پاس تیار کر لی ہے، اور اسی طرح سے انہوں نے اور بہت سے ایسے کام کیے ہیں، لیکن ہم لوگ ابھی بھی وہی تاریکیوں میں ہیں، وہی پیچھے ٹھہرے ہیں، اور جو ہمارے دشمن ممالک ہیں وہ آج ہم سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب ملک فاروق کو دبئی میں رہتے لگ بھگ 5 سال، جبکہ محمد بلال اور سجاد کو بھی تقریباً اتنا ہی وقت ہو گیا تھا۔ خیر، اپنی فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا، اپنا خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ان تینوں افراد کے درجات بلند کرے اور ان کے گھر والوں کو صبر دے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔